اسلام میں انسانی جان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، خصوصاً نوجوان طبقے میں امتحان میں خوب محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد جب نتیجہ صحیح نہیں آتا ہے تو انتہائی غلط قدم اٹھاتے ہیں اور خودکشی کی طرف اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اور خودکشی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ دیکھیں خودکشی کے معاملے میں ذہنی دباؤ یا ڈپریشن اس کو عذر بنا کر انسان خودکشی کرے تو اس کے لیے جائز نہیں، کسی بھی حال میں خودکشی کرنا جائز نہیں۔ یہ سوال بحیثیت مفتی ہونے کے یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی اور سوسائڈ کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اور بہت سے مالداروں کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ان کے پاس اتنے مال ہے اور میں مالی حیثیت سے کم ہوں، اس وجہ سے اپنی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے پورے عالم کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کو بھی متاثر کر دیا ہے، اور وہ ہے خودکشی، جس کو سوسائڈ کہتے ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ امتحان میں ناکامی کی وجہ سے، گھریلو مجبوری کی وجہ سے اور دیگر پریشانیوں کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان اس مقام تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اسلام میں اس کی وعیدیں کیا بیان کی گئی ہے؟ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ آئیے ہم ان سوالوں کا جواب ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں حضرت مولانا مفتی ابوذر خان صاحب، ان سے ہم آج سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات ان سے جانیں گے۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں دعوت دی اور ایک اہم اور حساس موضوع کو لے کر یہاں حاضر ہوئے۔ دراصل خودکشی کے واقعات بکثرت پیش آ رہے ہیں اور نوجوان نسل کا رجحان اس کی طرف بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ شریعت اسلامی میں جان کی کیا اہمیت ہے، تو ذرا ہم اس پر غور کرتے ہیں تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب روح کے متعلق لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ ہم ذرا غور کریں تو روح رب کریم کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان لاکھوں روپے خرچ کر لے تب بھی وہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کی قدر تبھی ہوتی ہے جب ایک مرتبہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ انسان کی تحقیق کے دائرے بہت وسیع ہوئے، انسان نے بہت تحقیقات کی، اپنے جسم کے اعضاء میں سے ایک ایک عضو پر تحقیق کی، لیکن جب یہاں تک انسان کی تحقیق پہنچی کہ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے اور کیسے آتی ہے، تو انسان کی تحقیق جواب دے چکی اور اسے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے۔ شریعت میں جان کی حفاظت کی ترغیبیں دی گئی ہے اور جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے، بربادی میں ڈالنے سے ہمیشہ منع کیا گیا ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں تو بخاری شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو بالکل جاں کنی کے عالم میں ہو، اس کی جان جا رہی ہو، تو شراب پینے کی گنجائش دی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن جان بچ رہی ہے انسان کی، تو ایسے موقع پر شریعت شراب جو حرام ہے اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بکثرت عبادت کرتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ اے ابو دردہ، تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح نہ کرنا کہ انسان کو جسمانی طور پر تکلیف ہونے لگے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اعتدال میں رہ کر کوئی کام ہو تو بہت پائے تکمیل تک اچھی طرح پہنچ سکتا ہے اور کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے انسانی جان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس پر بکثرت شواہد موجود ہے۔ ہم جتنا غور کریں گے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے جان کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے
اور ایسے اسباب سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو انسان کو ہلاکت تک پہنچاتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام خودکشی کو کبیرہ گناہ کیوں قرار دیتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس پر کیا وعیدیں بیان کی گئی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ خودکشی کو اسلام کبیرہ گناہ کیوں قرار دیتا ہے اور اس پر وعیدیں کیا کیا ہے؟ دیکھیں، خودکشی میں ذرا غور کرے تو دراصل یہ رب کریم کے حکم سے بغاوت کرنا ہے۔ چونکہ رب نے انسان کو جان بطور عطیہ کے عطا کی، تو انسان خود کو ہلاکت کر کے اپنے رب کے حکم پر راضی نہیں ہو رہا ہے، اپنے رب کے حکم کے خلاف بغاوت پر تل رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ سنگین کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں وعیدہ کیا ہے تو ہم اس پر غور کریں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احادیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے اس قسم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قوم میں ایک شخص تھا اور اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور ایسے موقع پر اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، میرا بندہ مجھ پر سبقت لے گیا، اس وجہ سے اس کا یہ عمل مجھے پسند نہیں آیا۔ اور دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، اگر وہ پہاڑ سے گراتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا، اور اسی طرح جس آلے سے وہ خودکشی کرتا ہے تو جب وہ زندہ ہوگا، اسی طرح جب وہ وہاں جائے گا تو اس آلے کو برابر اپنے اندر ڈالتا ہوا گھونپتا ہوا اس طرح آئے گا۔ تو اس قسم کی ہمیں وعیدیں ملتی ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا انسان اپنی جان کا مالک ہے یا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے؟ دیکھیے، انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جان بطور امانت کی ملی ہے۔ اب امانت کے متعلق ہمیں حکم یہ ملتا ہے کہ اس کی پوری طرح حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی شخص امانت کو ہلاک کرتا ہے تو پھر اس جیسی چیز اسے دینی پڑتی ہے۔ تو اب انسان جب اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کس طرح جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ اس لیے امانت میں تعدی نہیں ہونی چاہیے، انسان کو امانت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو کوشش ہو کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرے۔ چوتھا سوال یہ ہے، خودکشی کے بڑھتے رجحان کی بنیادی دینی، سماجی اور خاندانی اور نفسیاتی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے دینی وجوہات کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور، تلاوت سے دور، ذکر و اذکار سے دور۔ اب یہی وجہ ہے جب خلوت اختیار کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ مسلط ہو جاتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری وجہ یہ دینی وجوہات میں سے کہ تقدیر پر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی مشکلات آئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو رب پریشانی دے رہا ہے تو وہی رب آسانی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دشواری کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسانی لاتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اب انسان وہاں تک پہنچتا ہے۔ اب اس میں ایک شبہ کا ازالہ کر دوں کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے جو خودکشی کی یہ بھی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ تو دراصل دیکھے، تقدیر نہ سمجھنے کی وجہ سے اس قسم کی بات کہی جاتی ہے۔ اب انسان جو خودکشی کرتا ہے تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ انسان جس راستے کو اپنا رہا ہے، میں انسان کو اچھائی اور برائی دونوں راستہ دے رہا ہوں، لیکن انسان نے جس راستے کو اپنایا اور انسان جہاں تک پہنچا اور اپنے آپ کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا تو دراصل اپنے فعل سے کیا۔ اور یہ جب اس نے ایسا کیا تو یہ ہمارے پاس لکھا ہوا تھا، اب ایسا نہیں کہ ہم نے لکھ دیا تو اس نے ایسا کر لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر اس کی سماجی وجوہات پر غور کریں تو ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہے سامنے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا ہے، اور کسی سے قرض اتنا زیادہ لے لینا جسے ادا نہ کرنا، اور اتنی مشکلات پیش آتی ہے کہ مقروض ہونے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر خاندانی وجوہات کی طرف دیکھیں، ایسی بہت ساری وجوہات ہے، خاندانی وجوہات کی طرف دیکھیں تو بہت سی مرتبہ والدین کا اپنی اولاد کو ٹارچر کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا،
کہ تم ترقی نہیں کر سکتے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم لاکھ کوشش کر لو۔ اب والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ ترغیبیں دے، اچھی اچھی باتیں کرے، لیکن اولاد کے لیے ہمیشہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں والدین بسا اوقات کہ ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، یہی سب سوچ کر خودکشی کی طرف نوبت آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ کے جوابات بہت ہی بہترین آ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آ رہے ہیں، لیکن آپ سے ایک سوال اور ہے کہ زبردستی شادی یا نکاح کے دباؤ سے پیدا ہونے والے مسائل کا اسلام کیا حل پیش کرتا ہے؟ دیکھیے، شریعت میں ہم غور کریں تو احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں اس قسم کی ہمیں روایت ملتی ہے۔ ایک روایت تو یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، جس عورت نے اپنا نکاح بذات خود کیا اور ولی کی اجازت کے بغیر کیا، ذمہ دار کی اجازت کے بغیر کیا، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اور ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہی ہے کہ سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگرچہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں ہم غور کریں تو ایک ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اولاد اگر اپنا نکاح خود کرتی ہے، اس طرح بچی اپنا نکاح خود کرتی ہے تو نکاح باطل ہے، سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی نکاح کی طرف رغبت ہو یا نکاح کا ارادہ ہو تو والدین سے اور اسی طرح گھر کے ذمہ داروں سے مشورہ کرے، پھر مشورہ کر کے وہ جو بات کہے تو پھر ان باتوں کے مطابق پیغام بھیجے، پھر اس طرح مراسلات وغیرہ کے ذریعے راستہ ہموار ہو سکتے ہیں اور انسان آسانی کے ساتھ وہاں تک نکاح تک پہنچ سکتا ہے۔ نہ یہ کہ اپنی طرف سے خود سبقت کرے پھر وہاں تک پہنچے، اس میں بظاہر بہت بدنامی ہوتی ہے، معاشرہ کو لے کر، خاندان کو لے کر اور خود کی ذات کو لے کر۔ یہ واقعات بہت بے شمار ہے، ہم سے چھپے ہوئے نہیں۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ امتحان یا کیریئر میں ناکامی سے مایوس نوجوان کے لیے اسلام کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، دنیا دارالامتحان ہے۔ اب امتحان دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، پھر آزمائش کے ذریعے کوئی کامیاب ہوتا ہے، پھر کوئی جو معیاری نمبر ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو دراصل انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، خوب محنت کروں گا تاکہ میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر لوں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، خصوصاً نوجوان طبقے میں، امتحان میں خوب محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد جب نتیجہ صحیح نہیں آتا ہے تو انتہائی غلط قدم اٹھاتے ہیں اور خودکشی کی طرف اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اور خودکشی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اس طرح دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے توقع رکھے کہ جو اللہ ہمارے لیے مشکلات دیتا ہے تو وہ آسانیاں بھی ضرور لائے گا، اور اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب یہی سوچ کر تسلی حاصل کرے اپنے آپ کو کہ کتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان کے ساتھ کتنے امتحانات ہوئے، لیکن اس وجہ سے کہ میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو کچھ کر لوں، ایک بھی ہمیں اس قسم کا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے خودکشی کی طرف اپنے آپ کو بڑھا دیتے ہیں؟ اس سے پورے معاشرے میں بدنامی آتی ہے، خود کی ذات پر دھبا لگتا ہے۔ یا دوسری بات کہ اپنے آپ کو خلوت سے ہمیشہ دور رکھے، بلکہ گھل مل کر رہے، ساتھیوں میں رہے، آپس میں اس قسم کے چرچے کریں، ہنسی مذاق کی محفل کر لے، اس طرح جو شریعت کے دائرے میں ہو، تو انشاءاللہ اس قسم کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ کیا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن خودکشی کے معاملے میں قابل غور عذر ہے؟ دیکھیں، خودکشی کے معاملے میں ذہنی دباؤ یا ڈپریشن اس کو عذر بنا کر انسان خودکشی کرے تو اس کے لیے جائز نہیں، کسی بھی حال میں خودکشی کرنا جائز نہیں۔ اب جہاں تک ذہنی دباؤ کی بات ہے، ڈپریشن کی بات ہے، تو ابھی نوجوان نسل میں بہت زیادہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ پائے جا رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بنیادی وجہ جہاں تک سمجھ میں آتی ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے۔ وہ اس میں دیکھتے ہیں اور بہت سے مالداروں کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ان کے پاس اتنے مال ہے اور میں مالی حیثیت سے کم ہوں، تو یہ سوچ کر اپنے آپ کو کیا کروں، مجھ سے ہو نہیں پاتا ہے، میں ترقی نہیں کر پاتا ہوں مالیت میں، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو خودکشی کی طرف مائل کر دیتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ اگر دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ان کی عبادت ہمیں زیادہ لگے گی، تو ہم ان کی عبادت کو دیکھ کر خود اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنائیں گے اور بکثرت عبادت کریں گے،
اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اس سے زیادہ مجھے دیا ہے. تو اس کو دیکھ کر اب انسان کو ایک طرح کی تسلی ہوگی، عجب کی طرف عجب میں مبتلا نہیں ہوگا. لیکن وہی سوشل میڈیا میں بہت سی مرتبہ مالداروں کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے مال کی محبت آتی ہے، پھر انسان وہاں تک قدم بڑھا دیتا ہے. اور ڈپریشن تو کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خلوت میں رہنا، اکیلے رہنا، پھر طرح طرح کے خیالات آنا، پھر کسی سے ملنا جلنا نہیں، پھر والدین سے مشورہ نہ کرنا، پھر اپنے کسی بڑے کو اپنا رہنما نہ بنانا، پھر سب کام اپنی منمانی کے ساتھ کرنا. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن تو یہ کوئی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان خودکشی کرے، اس کے لیے خودکشی حلال ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سے آخری سوال بحیثیت مفتی ہونے کے یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی اور سوسائڈ کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، تو اس متعلق ذخیرہ احادیث میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس کو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں نقل فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی روایت کے ذیل میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص، اس کی نماز جنازہ عام مسلمان تو پڑھے، لیکن جو گاؤں کا بڑا ہو، مقتدا ہو، علمی آدمی ہو، نماز جنازہ نہ پڑھے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقتدا کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدا کو بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب اس میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور عام حکم یہی ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ گرچہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ سبق ملتا ہے خودکشی کرنے والا سوچے کہ حدیث میں اتنی وعیدیں بیان کی گئی ہے اور اس وجہ سے میری نماز جنازہ ایک بڑا عالم اور ایک مقتدا نہیں پڑھ رہا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاؤں، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالوں. اگر یہ بھی سوچے تو امید ہے کہ وہاں تک قدم نہیں بڑھائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. آپ کے ہر جوابات بہت بہترین رہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ سے نئے موضوع پر، نئے عنوان پر. جزاک اللہ خیر. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک حساس موضوع کو پوڈ کاسٹ کا عنوان بنایا. اللہ تعالی ہماری رفاقت کو اس طرح باقی رکھے اور اسی طرح ہمیں بار بار ملاقات کراتے رہے.